अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक खूबसूरत सा रिमाइंडर कि बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसको कितना अजर मिलेगा कि 10 गुलाम आजाद कराने के बराबर अजर मिलेगा। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखती जाएंगी और 100 बुराइयां उसके नामा अमाल से हटा दी जाएंगी। और उस दिन जिस दिन वो ये अमल करेगा, दिन भर शैतान से महफूज रहेगा यहाँ तक कि रात हो जाए। और क़यामत के दिन इससे बढ़कर कोई बेहतर अमल नहीं लाएगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज्यादा पढ़ा हो। इतनी खूबसूरत हदीस है, आप प्लीज अपने तमाम लव वंस को ये शेयर कर दीजिए ताकि हम में से सबको, क्योंकि याद तो हमें होता है लेकिन इट्स अ गुड रिमाइंडर, अगर हम भूल चुके हैं तो हम दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें कि जिसके बारे में बचपन से ये सुनते आते हैं। क्योंकि अल्लाह ना करे किसी की डेथ होती है तो वहां पे जो बड़े बूढ़े होते हैं, यूजुअली वो जब घर वालों को तसल्ली दे रहे होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं, तो उनको ये बात अक्सर हमारे सुनने में आती है ना कि देखो ना रो, क्योंकि रोने से जो फौत हुआ है उसको तकलीफ होती है या उसकी वजह से उस पर अजाब होता है। तो आज की हदीस इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी कि एक्चुअली हदीस क्या है। सही बुखारी की हदीस है 1288। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब हजरत उमर की वफात हुई तो वो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास गए और उन्होंने उनको ये हदीस बयान की कि मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जब किसी के घर में कोई फौत होता है और वहां पे वो रोते हैं तो उसका अजाब या उसकी तकलीफ जो है वो मरने वाले को होती है। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उमर के दर्जात बुलंद करे, उमर पे अपनी रहमत करे। बाखुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि मोमिन पर उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब आता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अल्लाह काफिर का अजाब उसके घर वालों के रोने की वजह से और ज्यादा कर देता है। उसके बाद कहने लगी कि कुरान पाक की सूरत अल-नाम की आयत नंबर 164 तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें बस करती है इस बात के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी के गुनाह का जिम्मेदार और उसके गुनाह का बोझ उठाने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम अपने अमाल बेहतरीन करने के काबिल हो जाए। हम ये ना देखें कि हमारे अब्बू इतने नेक थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारी दादी ऐसे थी। यूजुअली जब हम बात करते हैं तो हम इसी तरह की बात करते हैं कि मेरे दादा इतने ऐसे करते थे या मेरी दादी ऐसे करती थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे ये नहीं देखना कि वो क्या अमल करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दुनिया में रहते हुए इस बात की समझ अता करे कि हम अपने अमाल को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन। अपने कुरान क्लासेस का आगाज किया उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से ही कुरान पाक के किसी भी रीजन से कुरान नहीं पढ़ा हुआ, और आई रियलाइज वन थिंग कि उन लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती है। मीन्स के नमाज में क्या पढ़ना है उनको नहीं आता। तो मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करना चाह रही हूँ सदका जारिया के लिए कि आप लोगों के भी अराउंड ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि नमाज में क्या पढ़ना है। बहुत खूबसूरत हदीस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नसाई की हदीस है 925। अब्दुल्ला बिन अबी औफ रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर होता है और आके उसने कहा कि या रसूल अल्लाह कि मैं कुरान से कुछ भी याद नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा आप मुझे कुछ सिखा दीजिए जो मेरे लिए काफी हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खास है, मेरे लिए इसमें क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो अल्लाहुम्मरहमनी व आफिनी वहदनी वरजुकनी। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी याद कर लीजिए और बहुत आसान है। उस शख्स ने अपने हाथों से इशारा किया और अपने हाथ बुलंद किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां तक इस आदमी का ताल्लुक है इसने अपने हाथ खैर से भर लिए। बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी छोटी सी दुआएं हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इस हदीस को सदका जारिया समझ के सब तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कोशिशें कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुछ ऐसे अमल सीखेंगे जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में हमारे दर्जात बुलंद करेंगे
اور ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، 587 انٹرنیشنل نمبر ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کچھ ایسے عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کریں گے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگواری کے باوجود بھی اچھا وضو کرنا۔ یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جاب پہ ہوتے ہیں یا کبھی پارٹیز میں ہوتے ہیں تو ہمیں وضو کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس وقت آپ یہ حدیث یاد کر لیجئے کہ ناگواری کے باوجود اچھا وضو کرنا۔ نمبر 2، مسجد تک زیادہ قدم چلنا۔ اکثر ہمیں ہوتا ہے کہ بہت دور ہے مسجد، اب کیسے جائیں؟ آپ دیکھیے کہ مسجد تک جتنے قدم آپ بڑھاتے ہیں اتنے ہی قدم آپ کے گناہ مٹتے ہیں اور اتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، کیونکہ میں ابھی کھانا اپنی فرینڈز کا کرنے کا سوچ رہی تھی، تو جیسے میں نے یہ پڑھی تو میں نے سوچا نہیں، اب میں نے انویٹیشن جو دینا ہے، میں نے یہ نہیں کہنا کہ لنچ ہے یا ڈنر ہے، اب میں نے اس طرح سے انویٹیشن دینا ہے کہ کوئی بھی، فار ایگزامپل ہم سورۃ البقرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم پہلی 10 آیات ہیں تو ایک ایک فرینڈ کو ایک ایک آیت دے دیں گے کہ چلو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، ساتھ کھانا بھی کھائیں گے، ساتھ فن بھی کریں گے، ساتھ ہم ڈسکشن بھی کریں گے، کیونکہ اس کا اجر دیکھیں کتنا بڑا ہے نا۔ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2701، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسجد میں تشریف لائے، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ان کے پاس گئے اور جا کے کہا، ان سے پوچھا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ کہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، بالکل وہی بات کہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ اب غور کیجیے گا اس بات پہ، کیونکہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ انہوں نے جب کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی قسم کھا کے بتاتے ہو کہ تم یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم خالص اللہ کے ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو امیر معاویہ نے کیا کہا تھا انہیں کہ دیکھو، میں تمہیں اس لیے نہیں یہ کہہ رہا کہ تم اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ ایک دفعہ وہ کسی جگہ پہ آئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی بات پوچھی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہو، مطلب کہ تم واقعی خالصتاً اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میں اس لیے نہیں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی شک ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت نازل ہوئے وحی لے کر، اور انہوں نے مجھے کیا بتلایا، یہ غور کیجئے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ان کا ذکر کر رہے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم آخر کیا، مطلب قسم کھا کے بتاؤ کہ مطلب تم کوئی اور چیز تو نہیں کر رہے ہو کہ جس کا اللہ اتنی اجر دے رہا ہے، یہ مطلب اس سینس میں وہ پوچھ رہے تھے نا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کبھی اکٹھے ہوتے ہو تو اپنا مقصد ایک رکھ لو کہ ہم نے اللہ کا ذکر ادا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے اللہ کا ذکر؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت جو عطا کی ہے نا، دین کی نعمت عطا کی ہے، اس سے بڑی نعمت ہمیں اور کیا عطا کر سکتے ہیں۔ تو بہت پیاری حدیث تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں نے کوئی پارٹی، دسمبر آ رہا ہے، ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں، دبا کے شادیاں بھی ہیں، پارٹیز بھی ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا ریمائنڈر آپ کو دے دوں کہ ہم اپنی نیت اگر ایسے رکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ تو جناب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ ہم کر رہے تھے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 13، آج کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جی آپ لوگوں کے ٹیسٹ جو آپ لوگ دے رہے ہو، بہت مجھے آنیسٹلی مزہ آتا ہے جب مجھے آپ ٹیچرز بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ آپ لوگ تو سارے، زیادہ تر بس 1-2 کویسچن کبھی کسی کا ہوتا ہے ادھر ادھر، لیکن زیادہ تر آپ لوگوں کے مارکس پورے ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا کئی دفعہ کویسچن ہوتا ہے کہ جن کو نہیں پتا، نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو آپ جو یوٹیوب میں اب جو وہ کلاس ہوتی ہے نا، اس کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ٹیسٹ مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج کی کلاس کے بعد آج کا ٹیسٹ میں پوسٹ کروں گی،
ہو سکتا ہے اس میں آپ کا کوئی ایک دو کویشچن ایسا ہو جو آپ کو سوچنا خود سے پڑے کہ اچھا یہ تو کلاس میں ایسے والی بات نہیں تھی، لیکن میں کوشش تو کرتی ہوں کہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی رہوں کہ ذرا زور لگا کے بتاؤں کہ ایسا والا کویشچن آنے والا ہے. لیکن انشاءاللہ جی دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے. اب دیکھیے ہم لاسٹ کیا پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ انہی میں سے جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ سارے نبی کا جو ذکر ہوتا ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے اٹھائے تھے. اور وہ بار بار لوگوں کے کویشچن پہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری ہی طرح کے بشر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں. اب آج کے زمانے میں آپ اور میں جو ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ کیسے سمجھ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ تھے. پہلے کیا ہوتا تھا، دیکھیے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشکل سے 500 سال کا فرق تھا، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں دیکھیں کتنے سالوں کا، آلموسٹ 1450 سال کا فرق ہو گیا نا. تو اس کے رسول اللہ کیونکہ لاسٹ پروفٹ تھے، تو اس کے بعد یہ جو دعویٰ کا کام تھا یہ کس نے کرنا تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا، پہلے اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. کیا پیغام دینا تھا؟ کہ اللہ کی پہچان بتائے کہ تمہارا رب کون ہے، تاکہ تم شرک نہ کرو، تم غلط کام نہ کرو، دنیا میں فساد نہ کرو، ظلم نہ کرو، لوگوں کے حق نہ مارو. یہ سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تھا وہ نبیوں کے تھرو ہی اس دنیا میں آیا تھا. وہی تو وہی آ رہی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی لاسٹ وحی جو یہ قرآن پاک ہے نا، اس کو محفوظ کر دیا. ایک چیز کی، ایک حرکت کی بھی، جیسے ہوتا نا زبر زیر پیش کی بھی کوئی چیز چینج نہیں ہے، بالکل وہی کا وہی پیغام ہے. اب پیغام از ہیئر، رائٹ؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری کر دی کہ تمہیں یہ پیغام پہنچ گیا ہے، تم اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو، اور اگلی نسل کو، جو آنے والی نسل ہے، اس کو تم نے نسل در نسل یہ پیغام دینا ہے. تو جب ہمیں خود پتا ہوگا تبھی تو ہم پیغام دیں گے. پرابلم یہیں پہ تو آ جاتی ہے. ابھی تک تو ہم اپنے اراؤنڈ ہی پیغام دیتے ہوئے پورے نہیں اترے. میں نے جیسے اپنی اسٹوڈنٹ کو، آپ لوگوں کو میرا میسج ملا ہوگا، میں نے یہی کہا تھا کہ میں ایسی سرچ کر رہی تھی کہ انڈیا اینڈ پاکستان میں آلموسٹ 450 ملین مسلمان ہیں. 450 ملین رفلی میں دیکھ رہی تھی. اب دیکھیں، چلو بچے نکال دیں، بہت بوڑھے بھی نکال دیں، اگر ہم تھوڑے بھی لے لیں، اگر 200 ملین لوگوں تک تو ہمیں پیغام پہنچانا ہے نا. اگر دیکھیں میں پہنچا رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، آپ میں سے جتنے اسٹوڈنٹ، آپ دیکھیں اگر آپ فیس بک میں ہی آپ دیکھتی ہیں، ایک لیکچر ہے فار ایگزامپل 100,000 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یوٹیوب میں اگر 50,000 تک لوگ دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ میں سے ہر کوئی اپنے دائرے میں یہ پیغام آگے پہنچانا شروع کر دے. کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں قرآن کھول جائے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حدیث ہے اور قرآن ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن کھلے گا تو حدیث بھی کھلے گی نا انشاءاللہ. تو یہ پیغام میرے اور آپ کو، آپ یہ کین یو امیجن کہ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہو یا کسی بھی جگہ پہ، آپ کوئی بھی قرآن کلاس ہوتی ہے، کوئی بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہ صرف میری کلاس کی بات ہے، آپ ذرا یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. اس وقت ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو کسی اور جگہ پہ مصروف ہیں. کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، رات پاکستان میں تو 9:30 ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا، کوئی ایسے خبریں دیکھ رہا ہوگا، کوئی بور ہو رہا ہوگا تو ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہا ہوگا. آپ اس وقت اللہ کا پیغام سننے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے لوگوں تک یہ پیغام ہے پہنچانا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تو اتنی آسان، میڈیا دیکھے کتنی آسانی والا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے بڑی خرابیاں ہوئیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے خیر بھی تو کتنی بڑی ہے. اب اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں. میں کیسے کر رہی ہوں، آپ کیسے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے وہ کام کروا لے کہ قیامت کے دن، میں کبھی سوچتی ہوں آنیسٹلی کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بات ہوتی ہے نا کہ اتنے مسلمان، کتنے سے چھوٹے سے مکہ میں مسلمان تھے، صرف 10 سال میں اتنے مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر اتنے مسلمان تھے. آپ سوچیں آج کے دور میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو فخر سے کہہ سکیں گے کہ یا پاک پروردگار ہم اپنا کام کر رہے تھے. ہمارے زمانے میں تو اتنا میڈیا عام تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے لوگ غلطی سے بھی کلک کر دیں گے تو شاید قرآن تک آ جائیں، کیونکہ واللہ لوگ پیاسے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے. جن کی زندگی میں پھر جب قرآن کھلتا ہے نا تو اسی لیے تو رونے نکلتے ہیں، اسی لیے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے، کیوں میرا دل ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے میں اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بیان کر دیا کہ قرآن کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے ابھی پڑھا، پچھلی کلاسز میں پڑھا نا کہ دلوں کا سکون جو ہے نا وہ صرف قرآن میں ہے. تو جیسے قرآن ان کی زندگیوں میں کھلتا ہے ان کو سکون محسوس ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا مطلب، کیوں مجھے میری وہ جو فیلنگ ان کے پاس نہیں آتی ہے نا تو ان کو وہ بے چین اس لیے کر دیتی ہیں اور وہ پھر جڑ جاتے ہیں قرآن کے ساتھ. تو آج کی کلاس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. اب یہاں پہ ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا سینیریو ایک اور بتاتی ہوں، آپ ذرا اپنے آپ کو اس آیا میں رکھیں گے نا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے کہا، کس کو کہا، لِرُسُولِهِمْ، اپنے رسولوں کو، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں ضرور برضرور نکال دیں گے اپنی زمین میں سے. تو تھوڑا سا ہم سوچیں کہ جیسے ان آیات کو میں دل پہ کیسے لوں، رائٹ. تو آپ یہ سوچیں کہ پہلے تھوڑے سا پیچھے زمانے میں جائیں جب پوری فیملیز اکٹھی ہوتی تھی. آپ سوچیں ہمارے پردادا کی ایک حویلی تھی، اس کے اندر بہت بڑی حویلی تھی. پھر ہمارے دادا تھے، ان کو ہماری چچیاں، تایا، پھپھی، ان کے بچے، وہ ساری ایک بڑی فیملی اس کے اندر تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. آپ کے دادا کی نہیں، سوچیں آپ کا سسرال تھا، آپ کی شادی ہوئی، آپ اس گھر میں چلے گئے، آپ پلیسمنٹ آپ اپنی کیجیے ادھر. آپ دیکھتی ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، سارے کچھ دادا دادی، پھر پھوپھیاں، چچا، تایا، اور پھر وہ سارے رشتے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر ہیں. لیکن آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہاں پہ کافی سیاست چل رہی ہے کہ ایک دیورانی دوسری جٹھانی کے خلاف بات کر رہی ہے، یا پھوپھیاں ایسے کر رہی ہیں، خالائیں آتی ہیں تو وہ یہ بات ایسے ہو رہی ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا، اور آپ جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دینی ہے. فار ایگزامپل آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت نائس بھی ہیں، کچھ جیسے وہ بیک آف ہو کے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم اس سیاست پہ نہیں آتے ہیں. بزنس پہ لڑائی ہو رہی ہے، حصوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، وراثت پہ لڑائی ہو رہی ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ پھر کیا کرتی ہیں کہ آپ کوشش کرتی ہیں کہ میرا جو فرض بنتا ہے میں ان ساروں کو آپس میں ملاؤں تاکہ یہ محبت سے رہے. رائٹ. بالکل وہی پلیسمنٹ آپ نے یہاں دیکھنی ہے کہ پورا شہر آباد تھا، لوگ فرق طرح سے تھے، لڑ رہے تھے. کافی دیر سے ہدایت نہیں آئی ہوئی تھی، نبیوں کے بعد جو وقفہ آ جاتا ہے. تو رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اپنی پلیسمنٹ آپ دیکھیے. اگر آپ کا دل خالص ہوگا نا کہ وہ درد ہوگا کہ میں کس طرح سے یہ ساری چیز کو ٹھیک کروں، کیسے میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. جن کو بتائیں گی تو اس کے بعد وہ کیا کہیں گے آپ کو کہ وہ کوئی شاباش تو نہیں دیں گے کہ شاباش تم نے بڑی اچھی بات بتائی. کہیں گے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے، نکالو اس کو یہاں سے. جن کی نیتیں خراب ہوں گی، جو لڑائی کرانے والی ہوں گی، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ اس کی مصیبت کو نکالو، کل کی آئی بچی آج ہمیں سمجھا رہی ہے. رائٹ. اور جن کے دل نیک ہوں گے وہ خوش ہوں گے. جیسے دادیاں ہوتی ہیں، نانیاں ہوتی ہیں، بس وہ خوش ہوتی ہیں کہ ہائے اتنی اچھی بہو آ گئی ہے، ماشاءاللہ اس نے تو گھر میں چار چاند لگا دیے. وہی بات آپ اسی انداز سے یہ دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی ہیوملیشن ہوتی تھی اور وہ پھر کیسے جمتے تھے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم ایسی حرکت کرتے ہیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی، تو جب ہمیں ریجیکشن ملتی ہے تو ہم نے سیڈ نہیں ہونا. ہم نے یہ وقت سوچنا ہے کہ دیکھو، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو تھے یہ انسان تھے. ان کے ساتھ جب ان کو ہیوملیشن مل رہی ہوتی تھی، جب ان کے ساتھ ایسے ہوتا تھا تو یہ اور اسٹرانگ ہو جاتے تھے کیونکہ ان کو اللہ پر یقین تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے. یہاں پہ ایک بات میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ تو اس زمانے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، یہ رسول اللہ کی بھی نہیں، یہ پہلے رسولوں کی بتا رہے تھے کہ رسولوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا. رسول اللہ کو تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو ان کے ساتھ ایسے ہوا تو تمہارے ساتھ اگر ایسے ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. تو وہ اس کے بعد یہ تسلی
ट्रांसफर होते होते आज दाइए दीन जितने भी हैं हमारे पास आ रही है कि कोई बात नहीं। आज भी देखें, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब जाकिर नाइक साहब आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने आके जब ओपनली पैगाम देना शुरू किया तो बाज लोगों ने, बड़े बड़े ही लोग थे, आपने खुद ये में भी आपके नजर से वो गुजरा होगा कि लिखा हुआ आता था कि जाकिर नाइक साहब को अब पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए, राइट। बिल्कुल वही बात आप यहाँ पे रखें कि उन लोगों ने कहा जिन्होंने इनकार किया था अपने रसूलों से कि हम तुम्हें जरूर निकाल देंगे इस जमीन से। क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनकी बात उनकी नफ्स पे पड़ रही थी, उनकी ख्वाहिशात नफ्स पे हमला हो रहा था कि तुम ये काम कर रहे हो, ये गलत है, ये काम छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, तो चलो जी इनको तो निकाल ही दे यहाँ से, ये फारिग हो यहाँ से। और फिर उसके बाद सेकंड क्या था? औ ला ताउदुन्ना फी मिल्लतिना, या फिर अलबत्ता तुम जरूर लौटोगे हमारी मिल्लत में, या तो फिर हमारे जैसे हो जाओ, तुम भी ठंडी ठंडी बात करो इस्लाम की, मैं भी ठंडी ठंडी बात ले लेती हूँ, तुम भी ये कह दो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहीम है करीम है, वो माफ कर देंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं है, ये तो इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, अभी करते रहो, अभी तो तुम छोटे हो, बड़े होगे तो इंशाल्लाह माँ की दुआएं आखिर नहीं लगेंगी तुम्हें, माँ इतनी दुआएं करिए लग जाएगी, कोई बात नहीं, अभी तो जवानी है, अब क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें वल्लाही हम बोलते हैं, वही बात अब पहले जमाने की आयात ले लें तो लगता है कि आज बिल्कुल ऐसे लगता है फिट होके उसमें बैठ जाती हैं। अब मैं एक और बात यहाँ पे देख रही थी, देखिए कुरान जो है ना वो बोल के नाजिल हुआ ना, तो इसको जो लोग हैरान होते थे कि कुरान बोलता कैसे है ये कुरान, जैसे जब जिनको समझ आती है, क्योंकि हमें हमारी तो जुबान अरबी नहीं है ना, लेकिन जब हम ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं, हम अरबी कुरान की अरबी को समझना शुरू करते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि लिखा हुआ तो वैसे ही है, लेकिन उन लफ्जों में कैसे वो कहते हैं ना बोलना कैसे आता है। जैसे आप इसी लफ्ज को देखें कि लनुखरिजन्नकुम, कि अलबत्ता मैं जरूर बर जरूर तुम्हें हम निकाल देंगे। एक तो होता ना कि उन्होंने कहा कि हम अपने रसूलों को के नुखरिजाकुम कि हम तुम्हें निकाल देंगे, लेकिन नुखरिजन्नकुम दो इसके अंदर ताकीद है, लाम की और नून मुशद्दद की। तो इतना जैसे अगर आप इस तरह से जब पढ़ना सीख जाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको इतना मजा आएगा कि आपको कुरान बोलता हुआ नजर आएगा कि अल्लाह अकबर, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना जोर दिया कि उनकी बात जब वो कहते थे, वो कोई ऐसे नहीं कहते थे अच्छा तुझे निकाल देंगे तू ऐसे नहीं कर, वो इतने पैशन के साथ वो कहते थे कि तुम्हें हम बाहर निकाल देंगे अगर तुमने ऐसे किया, या फिर तुम हमारे ही दीन में वापस आ जाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? फ़अौहा अलैहिम रब्बुहुम, तो वही की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, रब्बुहुम उनके रब ने, उनकी तरफ, किनकी तरफ? उनके रसूलों की तरफ, लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन, के जालिमों को हम जरूर हलाक कर देंगे। कि तसल्लियां आ जाती हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि तुम अपना दिल हल्का नहीं करो, तुम अल्लाह का पैगाम दे रहे हो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बंदा अल्लाह के काम में लगे, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में लगे, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को साइड पे करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अजर ना दे। इस दुनिया में भी अल्लाह इस दुनिया में भी अजर देते हैं। इस दुनिया के आज आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला थामते हैं बंदे को। और अल्लाह आगे देखिए आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलनुस्किनन्नकुमुल अर्दा, कि हम क्या करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तसल्ली दी थी ना कि हम इनको हलाक कर देंगे और हम तुम्हें जरूर बजरूर आबाद करेंगे अर्द जमीन में, मिन बादिहिम, इनके बाद, कि इनको हलाक कर देंगे और उसकी जगह तुम्हें आबाद कर देंगे। ज़ालिका, लेकिन शर्त क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी कि ज़ालिका लिमन खौफा मकामी, कि ये उसके लिए है जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया। मेरे और आपके लिए है ये बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में भी आपको वो मुकाम अता करेंगे, आपको रहने की सुकून की जगह अता करेंगे, सारा कुछ अता कर देंगे। लेकिन वजह क्या होगी? अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होने से डर जाओगे। तो कैसे डरेंगे? क्यों डरेंगे? हम तो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात होगी तो फिर हमें बहुत मजा आएगा, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखेंगे, इसीलिए तो हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खौफ का कह रहे हैं, जो खौफ ज़दा हो गया, जो डर गया मेरे सामने खड़ा होने से, क्योंकि अल्लाह के सामने जब हमने खड़े होना है ना, तो हमने अपना रिजल्ट लेना है वहां से। अब कैन यू इमेजिन कि आप सोचिए जैसे अदालत है, अब फैसला होना, ये कैसी अदालत हो? क्यों डर रहे होंगे? क्योंकि अगर देखे ना, अगर फैसला ये होगा कि अगर किसी ने
کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے، ایسا بڑی فار ایگزامپل قتل کیا یا کچھ بھی ہے، تو سزا عدالت نے یہ فیصلہ سنانا ہے 1 گھنٹے کے بعد کہ یا تو اس کو رہائی مل جائے گی کسی بھی ریزن سے، یا پھر اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ اب وہ 1 گھنٹہ سوچیں کہ وہ گھر والوں کا اور اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جس کو یہ ہے کہ رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہی بات ہے کہ انسان مطلب ہوتا ہے نا کہ اتنی میری جرات کہ میں یہ سوچوں کہ کچھ بھی نہیں ہونا، قیامت کے دن کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خوف کھا گیا،